اب ان سے پوچھیں گے، وہ تو آئینی اور قانونی جنگ لڑنے کے بارے سے بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے عدالتوں کے سامنے، قانون کے سامنے، آئین کے سامنے، پولیس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جیل برو تحریک کہاں تک پہنچی ہے، اور اس وقت جو سینئر پارٹی لیڈران ہیں ان کو کہاں کہاں رکھا ہوا ہے اور کس قانون کے تحت رکھا ہوا ہے. جی زین. السلام علیکم سر. جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پارٹی لیڈران ہیں شامل قریشی سمیت، وہ کون کون سی جیلوں کے اندر ہیں اور ان کو کن دفعات کے تحت یہ مختلف جیلوں کے اندر اور ان کیسز کے اندر وہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ خبر بھائی دیکھیں، جہاں تک تو جیل بھرو تحریک کا سوال ہے تو جیل بھرو تحریک جو ہے اپنے زور و شور سے چل رہی ہے. آپ نے دیکھا لاہور سے شروع ہوئی، پشاور گئی، ہزاروں لوگ باہر نکلے، آج پنڈی میں گئی، آج بھی بہت بڑا جمع غفیر تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے اور کارکنان ہیں وہ اپنی گرفتاریاں بھی از خود پیش کر رہے ہیں. میرے سمجھنے میں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا ہے. اکثر سیاسی جماعتوں کے ورکرز تو جیل جاتے تھے لیکن قیادت نہیں جاتی تھی، تو یہاں ہماری قیادت اور وہ بھی اعلیٰ سطح کی قیادت نے اس میں پہل کی ہے. جو آپ نے ابھی سنایا ہے رانا ثناءاللہ کا بیان، یہی خدشہ ہے ہمیں کہ آج ہمیں وہ بھاشن دیا کرتے تھے اور ہمیں یہ لیکچرز دیا کرتے تھے کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے بردباری سے کام لینا، حکومت کا کام ہوتا ہے صبر اور تحمل سے کام لینا. لیکن آج اس پی ڈی ایم کا جو وزیر داخلہ ہے وہ اوپنلی تھریٹ کر رہا ہے. یہ جو رانا ثناءاللہ کا بیان ہے یہ کسی تھریٹ سے کم نہیں ہے کہ ہم سے کسی اچھے کی امید نہ رکھنا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ ملک کے آئین کا کوئی خیال رکھا ہے، نہ ملک میں کسی قانون کا کوئی خیال رکھا ہے، اس کی دھرجیاں اٹھا کے رکھتی ہیں. اب آپ اسی کیس کو لے لیں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو انہوں نے پابند سلاسل کیا. آج 72 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ ان کو لاہور سے اٹھایا، پہلے کوٹ لکھپت لے کر گئے اور وہاں سے پنجاب کے مختلف مقامات کے اوپر انہوں نے بھیج دیا. کسی کو لیا، کسی کو بکھر، کسی کو بہاولپور، کسی کو ڈی جی خان، کسی کو اٹک. اور ہمیں ان کے 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ہمیں ان کے ڈیٹینشن آرڈرز نہیں ملے تھے. ہمیں کوئی نہیں پتا گیا تھا. آج کی تاریخ میں بھی میرے والد سے یا اسد عمر صاحب سے یا اعظم سواتی صاحب سے یا دیگر ہماری قیادت سے اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو پایا. ہمیں نہیں پتا وہ کس حال میں ہیں، ان کو کیسے رکھا گیا ہے، کیا ان کے جو بیسک انسانی حقوق ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے. ہم جو کورٹ میں گئے تھے ہم اسی استدعا کے ساتھ کورٹ میں گئے تھے کہ ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اگر آپ نے ان کو پابند سلاسل رکھا بھی ہے تو کس چیز کے تحت رکھا ہے، ان پہ کیا آپ نے سوال کیا کہ کیا دفعات لگائے ہیں. ابھی تک ہمیں نہیں انہوں نے بتایا کہ کیا دفعات لگائے ہیں. اور دوسری بات ہمارے ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے. اگر ایک قیدی قید میں آپ کی ہے بھی تو جیل مینیول ہے، اور جیل مینیول کے تحت اس کو چند جو ہے فیسلٹیز مہیا کی جاتی ہیں، وہ انہوں نے نہیں کی. جی چودھری غلام حسین صاحب. زین قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے والد کا بہت احترام ہے. شاہ محمود قریشی ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں ان کے مخالف بھی مانتے ہیں کہ یہ دیانتدار سیاستدان ہیں. ہیونگ سیڈ دس، پہلے تو آپ مجھے یہ آپ بیل مجھے مار، خان صاحب نے ان کو منع کیا ہے تو آپ نے گرفتاری نہیں دی، وہ سب سے پہلے جا کے ٹرک پر سوار ہو گئے. اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، مطلب ہے پھر چپ ہو. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا تھا؟ جب ساری قوم نے دیکھا کہ خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پیش ہونے گئے، ہزارہ بندہ شارٹ نوٹس پر نکل آیا، اور تہاڈی گل ویائی گئی. یو پرووڈ یور پوائنٹ دیٹ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پاپولر لیڈر ہے، اور جب وہ کال دیتے ہیں لوگ نکل آتے. جیلیں بھرو، یہ مارشلہ کے خلاف ہوتا ہے یا غیر ملکی تسلط پر ہوتا ہے؟ آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا. ویسے میں جو غلام صاحب آپ سے جو ہے اختلاف کرتے ہوئے وہ میں زین صاحب سے یہ سوال بھی پوچھیں گے. اس وقت ملک کے اندر مجھے کوئی آئین بحال نہیں لگتا. اس کے اوپر جواب جو ہے زین صاحب سے بریک کے بعد. آپ کو کیا شوق آ گیا جیل بھرنے گیا؟ ویسے میں جو حساب سے متفق نہیں ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ آئین بحال ہے، کیونکہ بنیادی جو حقوق ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل رہے. 90 دن کا الیکشن کے اندر ہونے تھے نہیں مل رہے. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، کوئکلی آپ کا رسپانس. خاور بھائی، جوئی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسی تحریکیں جو ہیں وہ مارشل لاء میں لگائی جاتی ہیں، لیکن جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ تو یقیناً مارشل لاء سے بھی بدتر ہے.
اس حکومت نے نہ کسی آئین کی پرواہ کی ہے، نہ کسی قانون کی پرواہ کی ہے، آج دھجیاں اڑا دی ہیں آئین اور قانون کی. اور ہماری جو تحریک ہے یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنی از خود گرفتاریاں دی تھیں. میں اس بات کو کلیئر کرتا چلوں یہاں پہ کہ ہم گرفتاریوں سے نہیں گھبرا رہے. دوسری بات، ہم نے کہیں بھی بیل کی استدعا نہیں کی. ہم کورٹ میں حاضر ہوئے تھے اس استدعا کے ساتھ کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین پابند سلاسل ہیں ان کو آپ بے شک جیل میں رکھیں، لیکن کسی ضابطے کے ساتھ، کسی قانون کے تحت، اور اس قانون کے تحت جس میں جیل مینیول ان کو جو ہے بیسک ان کی ہیومن رائٹس کو انشور کرتا ہے، ان کو کچھ فیسلٹیز دیتا ہے جو اس قانون کو انہوں نے پامال کی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی انہوں نے ہمیں ان کے پراپرلی ڈیٹینشن آرڈرز نہیں دیے، آج بھی انہوں نے ہمیں ایکسس نہیں دیا اپنے قائدین اور اپنے ورکرز کا. تو اگر نہ ہم کل اریسٹ سے گھبرائے ہیں نہ آج اریسٹ سے گھبرا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کل بھی کورٹ کے اندر آپ نے یہ سیاسی کورٹ کے اندر زین آپ نے یہ سیاسی قیدی کا ایک آپشن ہے، ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو کورٹ کو آپ نے بتایا نہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہیں؟ ہم نے کورٹ کو بالکل بتایا کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا، انہوں نے از خود اپنی گرفتاریاں پیش کی ہیں، وہ سیاسی قیدی ہیں اور ان کو ان کو جو جیل مینیول ہے اس کے تحت ٹریٹ کرنا چاہیے. ان میں سے ہمارے ایسے لیڈران ہیں جو میڈیکیشن لیتے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کی، کوئی شوگر کی، کوئی دیگر چیزوں کی، نہ ان کی ادویات ان تک پہنچی ہیں، نہ انہوں نے بہت شکریہ زین پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین، اس ہفتے اتنا ہی. ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ ملک کے اندر آئین اپنے جو ٹرو اسپرٹ کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہو.